بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النبأ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ الحمدللہ آج سے 30ویں اور آخری سپارے کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ النبأ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آخری سپارے کی کئی سورتوں کی طرح 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 40 آیتیں ہیں۔ 2 رکوع ہیں اور 40 آیتیں ہیں۔ سورہ کا نام سورۃ النبأ ہے اور سورہ عما یتساءلون بھی ہے۔ ان دونوں ناموں سے یہ زیادہ معروف ہے۔ سورۃ النبأ جو اس کی دوسری آیت میں یہ لفظ آیا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ نبأ کا مطلب خبر ہوتا ہے، بڑی خبر۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم کے ساتھ اس بڑی خبر کا مزید بڑا ہونا بیان کر دیا۔ عما یتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کافر اور مشرک قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، آخر یہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ عما یتساءلون، یہ کس بارے میں آپس میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی عظیم الشان خبر کے بارے میں، واقعے کے بارے میں۔ بہرحال اس سورہ کا نام سورۃ النبأ مشہور و معروف ہے، اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور 2 نام اور بھی ہیں۔ ایک نام اس کا صرف عما ہے، سورہ عما، جو ہمارے ہاں مشہور نہیں ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ اور ایسے ہی اس سورت کا نام سورۃ التساؤل بھی ہے۔ تساؤل کا مطلب ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنا۔ پہلی آیت کا جو کلمہ ہے یتساءلون، اس سے یہ باب تفاعل کا مصدر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس سورہ کے 4 نام ہیں، سورۃ النبأ، سورہ عما یتساءلون، سورہ عما اور سورہ تساؤل۔ تو پہلے 2 نام زیادہ مشہور ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ بات پہلے بھی کئی بار آپ کو بیان کی جا چکی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں، بالخصوص ابتدائی دور میں بعثت مبارکہ کے ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں 3 چیزوں کا زیادہ ذکر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ سراپا تعریف، سراپا حمد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، حضور کی رسالت۔ اور تیسرا مضمون وہ قیامت کا واقع ہونا ہے، عقیدہ قیامت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ سورہ عما یتساءلون، سورہ نبأ، یہ بعثت مبارکہ کے ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس مبارک صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے، قیامت کے واقع ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کو بڑے تاکیدی کلمات کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، اور دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ تم جس قیامت کو ناممکن سمجھ رہے ہو، سوچو تو صحیح کہ اس قیامت کو قائم کرنے والا کون ہے۔ وہ وہی ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کر کر کے فرمایا ہے کہ وہ اللہ جو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے،
جو تمہارے لیے جو زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ سکتا ہے، جو اتنی سلطنت، سطوت، اتنی قدرت کا مالک ہے، جو تمہیں عدم سے وجود دے سکتا ہے، اس کے لیے قیامت بپا کرنا کون سا ناممکن ہے؟ تو اس میں بنیادی طور پر وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں پر کافروں کو بڑی حیرت ہوتی تھی، ان میں سے ایک بات یہی تھی کہ کیا ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آپس میں جب وہ اکیلے اور تنہا ہوتے، بالخصوص کفار مکہ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور بڑا مدبر سمجھتے تھے، وہ آپس میں بیٹھتے تو ان کی بحث و تمیز یہی ہوتی تھی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، یہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہمارے آباء و اجداد جن کی ہڈیاں ریزہ ہو چکی ہیں دوبارہ ان کے جسم دوبارہ تخلیق پائیں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں جس بات پر تم بحث و تمیز کر رہے ہو اور جس بات پر تمہیں اتنی حیرت ہو رہی ہے، یہ ضرور قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں اٹل فیصلہ سنایا ہے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یقیناً ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یقیناً بالیقین یہ جان لیں گے، لیکن جب یہ جانیں گے، جب یہ دیکھیں گے، جب یہ مانیں گے، اس وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آج مان لیں تو فائدہ ہے، اور جب کل دیکھ کر مشاہدہ کر کے مانیں گے تو وہ ماننا ان کے لیے بے فائدہ ہے، انہیں چاہیے کہ آج مان لیں۔ ایک نفسیاتی جھجک بھی پیدا ہو جاتی ہے، انسان ایک کافر اور نافرمان فاسق انسان سوچتا ہے کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے لگ جاؤں تو میرے لیے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ عام لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، جیسے چاہیں کرتے ہیں، اور عیش و طرب کی یعنی شراب پینے کی ان کے ہاں روز ہی آپس کی سنگتیں ہوتی تھیں۔ انہیں یہ بات بار بار شیطان اور نفسانی خواہشات آڑے آتی تھیں کہ آج تو ہم قرض خواہ، آج تو مقروض سے ہم اپنی منمانی شرح پر سود لے لیتے ہیں، اپنے مقروض سے جس شرح پر چاہیں جتنا چاہیں سود مقرر کر لیتے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو مان لیا جائے تو پھر تو ہمیں ایک اصول کا پابند ہو جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بات بھی تھی، نفسانی خواہشات کا درمیان میں آڑے آنا۔ تو اس وجہ سے وہ قیامت کا برملا انکار کرتے تھے کہ اگر مان لیں گے تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ محترم سامعین کرام، یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے۔ تو بات تو کافروں کی ہو رہی ہے، لیکن اہل ایمان میں بھی اہل فساق ہوتے ہیں، یعنی ایک شخص صاحب ایمان ہو کر فاسق اور فاجر ہو، یہ ممکن ہے، اور جو فاسق اور فاجر ہو وہ جان بوجھ کر سیدھے راستے پر نہیں آتا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ کیفیت خواہش نفس پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں دین پر چلنے لگا تو میری بہت ساری خواہشات کی رسی کٹ جائے گی، میں اپنی مرضی نہیں کر سکوں گا کاروبار میں، میں اپنی مرضی نہیں کر سکوں گا اپنے دیگر معاملات میں۔ لیکن جس نے یہ سوچ لیا ہے اور جس نے یہ جان لیا ہے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں اپنی نہیں چلے گی، یہاں منمانی نہیں ہوگی، یہاں وہی ماننا ہوگا جو رب چاہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت پر اپنی چاہتوں کو قربان کرنا ہوگا۔ اگر اس چند روزہ زندگی میں اس کام میں ہم کامیاب ہو گئے کہ اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان ہو جائیں، تو پھر کل قیامت کے دن جنت میں وہ ہوگا جو جنتی چاہے گا۔ بس جنتی کے لبوں پر جنبش بھی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اپنے اس جنتی بندے اور بندی کی اطاعت کی اتنی قدر فرمائے گا
کہ ابھی لبوں پر سوال نہیں آئے گا، دل میں صرف خواہش پیدا ہوگی، جنتی خدام وہ نعمت وہ چیز اس کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آج اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنتی کی نیک خواہشات کی، اور خواہشات بھی خود بخود نیک ہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کی خواہشات کی قدر فرمائے گا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا کی آیات طیبات میں قیامت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی حکمت یہ ہے کہ ایک شخص ساری عمر لوگوں پر ظلم کرتا رہے، غریبوں کو لوٹتا رہے، اپنی عیش و مستی میں لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا رہے، خالق کی نافرمانی کرتا رہے، تو کیا اس کو اس کی جزا نہیں ملے گی؟ دوسرا شخص جو ساری عمر لوگوں کی خدمت کرتا رہے، دکھیوں کی غم گساری کرتا رہے، محتاجوں کی مدد کرتا رہے، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرے، اور اپنے رب کریم کی اطاعت میں ساری زندگی صرف کر دے، تو کیا اس کو اچھا نتیجہ نہ ملے؟ یہ تو انتہائی ناانصافی ہوگی کہ ظالم کو اپنے ظلم کو بدلہ دینے کا کوئی دن ہی نہ ہو، اور نیکوکار اور صالح کو اس کی نیکیوں کا صلہ ملنے کا کوئی دن نہ ہو۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ضرور ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب صحیح انصاف کے ساتھ ظالم کو اس کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور ایک مظلوم کو اس کے دکھوں پر، اس نے اپنے دکھوں پر جو صبر کیا، اس کی صبر کی اسے ایک حسین اور پیاری جزا دینی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اسی سورہ پاک میں قیامت کے برپا ہونے کی حکمت بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ظالم ظلم کرتا رہے اور اس کو اس کے ظلم کا نتیجہ نہ ملے، اور ایک اچھا انسان اچھائیاں کرتا رہے اس کو جزا نہ ملے۔ تو قیامت کا دن اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو نتیجہ مل سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اپنا تعارف یوں بھی کرایا ہے کہ مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ کتنا کریم اور مہربان ہے کہ اپنے نیکوکار بندوں کو حسین جزا دینے کے لیے ایک دن بھی مقرر کیا ہے، اور مظلوموں کا حق دلوانے کے لیے ظالموں سے نتیجے اور انتقام کا دن بھی مقرر کیا ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک سورت کی تفسیر خیر عافیت سلامتی کے ساتھ سننے، سمجھنے، عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ 30ویں سپارے کی پہلی سورۃ النبا، جسے سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اس کا مختصر تعارف کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کافر اور مشرک قیامت کے بارے میں ایک دوسرے کی رائے پوچھا کرتے تھے کہ تم قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسرا کافر کہتا کہ ہاں مجھے بھی ممکن نظر نہیں آتا، اور ہر ایک اپنی اپنی من گھڑت دلیل پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باہم قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال پوچھنے، من گھڑت دلیلیں بیان کرنے، آپس میں بحث و تمیز اور قیامت کے بارے میں خود آرائی کا ذکر فرمایا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جو ما استفہامیہ ہوتا ہے،
سوال اور کچھ پوچھنے کے لیے ہر زبان میں مختلف کلمات ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں سوال پوچھنے کے لیے جو مختلف کلمات ہیں ہم ان کو کلمات استفہام کہتے ہیں۔ ان میں کچھ اسماء ہیں، کچھ حروف ہیں۔ تو جو لفظ ما ہے، ما استفہامیہ، اس پر جب حرف جار داخل ہوتا ہے، یعنی حرف جار اس کی شروع میں لگ جاتا ہے، تو پھر ما کا الف وہ حذف ہو جاتا ہے۔ ما کا مطلب کس چیز، کیا چیز، ما کلمہ استفہام ہے۔ تو یہاں پر عما یتساءلون میں لفظ عما، اس سے پہلے عن حرف جار ہے اور اس کے بعد میم الف ما ہے، تو الف تخفیف کی وجہ سے گر گیا ہے چونکہ حرف جار شروع میں آ گیا ہے۔ اب یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اللہ پاک کا ارشاد ہے عما، وہ کس چیز کے بارے میں یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بہت اہم اور بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر، بہت عظیم معاملے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کی نظر میں قیامت کوئی چھوٹی بات ہوگی، مگر قیامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ عربی زبان میں لفظ نبأ کسی بہت بڑے کام، بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ چھوٹی موٹی خبر کو نبأ نہیں کہتے۔ کوئی بڑی خبر ہو جس میں عظیم فائدہ ہو، جس میں کوئی اہم معاملہ ہو، اس خبر کو نبأ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لفظ نبأ کے ساتھ لفظ عظیم کا کلمہ بھی بڑھا دیا ہے تاکہ اس کی مزید اہمیت اور مزید اس کا بڑا ہونا بیان کیا جائے۔ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی خبر اور اہم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ بہت بڑے واقعے جو رونما ہونے والا بہت بڑا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، کیا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک قیامت کوئی چھوٹی چیز ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ نبأ العظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اسی دن حق و انصاف ہوگا۔ اسی دن اللہ رب العزت اپنی ذات کو سب پر ظاہر کر دے گا۔ آج تو وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی دیکھنے والے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جو سمجھ بوجھ کے کانوں سے بہرے ہیں اور سمجھ بوجھ ان کی ختم ہو چکی ہے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس قیامت کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، کلا سیعلمون، یقیناً بالیقین وہ اسے جان لیں گے۔ آج انہیں اس بارے میں یقین نہیں آتا، لیکن کل جب قیامت بپا ہوگی تو یقیناً یہ اسے جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، یقیناً بالیقین یہ قیامت کو جان لیں گے کہ وہ برحق ہے۔ دو دفعہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، یقیناً یہ قیامت کے دن کو عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، یقیناً بالیقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قیامت کو جان لیں گے، مگر یہ اس وقت جانیں گے یہ کافر مشرک جب اس وقت جاننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ایمان معتبر ہے دنیا میں، ایمان بالغیب اصل ایمان ہے، یعنی بن دیکھے مان لینا۔ جو دیکھ کر مانے تو وہ کیا ایمان ہے؟ یہی وجہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے اور روح حلق تک پہنچ آتی ہے کہ فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ خود قرآن مجید نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے، جب اس کو فرشتے نظر آنے لگے، موت بالکل قریب آ گئی اور بحر کلزم کی موجوں نے اس کو ہڑپ کرنا چاہا، تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس کا ایمان معتبر نہ تھا، چونکہ ایمان تو بن دیکھے ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ کافر مشرک جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں اسے جان لیں گے، اور یقیناً بالیقین جان لیں گے،
لیکن اس وقت جاننے کا کیا فائدہ؟ آج بن دیکھے مانے تو ایمان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارتاً ذکر فرمایا ہے کہ غور تو کرو، علم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ بتاؤ تو صحیح، زمین کو تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا ہے؟ اسی نے کہ جو یہ فرما رہا ہے کہ میں اگر زمین بنا سکتا ہوں تو اس کو فنا بھی کر سکتا ہوں۔ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کے لیے کیل نہیں بنا دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے ہی پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا، مذکر مؤنث، میل فیمیل، تذکیر و تانیث، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اب اس بات پر آپ تھوڑا غور کیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر زمین نہ ہوتی، زمین انسان کے لیے مہاد نہ ہوتی تو انسان کہاں رہتا؟ چلو رہنے کی کوئی جگہ ہو بھی جاتی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا مہاد بنایا ہے کہ انسان کی جملہ ضروریات اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ خوراک لے لیں، آپ لباس لے لیں، آپ رہائش لے لیں، خورد و نوش کا سامان، پینے کے مشروبات لے لیں، اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام اسی زمین پر کر دیا ہے۔ اور یہ سلسلہ کوہ، پہاڑوں کے سلسلے، ان کی طرف دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے زمین پر ان کو گاڑ دیا ہو۔ اور ان کی حکمت یہ ہے کہ اگر کرۂ زمین پر، اس کرۂ ارضی پر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اضطراری حرکت، زمین پر حرکت طاری ہو جاتی، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین تھر تھرانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ پیدا کر دیے تو زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ ان پہاڑوں میں تمہارے لیے ان گنت فوائد اور بے شمار منافع اس کے علاوہ ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اس زمین کو حرکت اضطراری سے، زمین کو لرزنے سے اور تھر تھرانے سے ان پہاڑوں نے تمہاری زمین کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ سب ہماری شان ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اس بات پر تو ہم جتنا غور کریں اتنی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آئیں گی۔ اگر سارے ہی مذکر ہوتے تو پھر زندگی میں کیا رونق ہوتی؟ سارے ہی مرد پیدا ہوتے، اگر ساری ہی عورتیں پیدا ہوتی پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں میں، حتیٰ کہ نباتات میں، یعنی یہ جو پلانٹس ہیں، درخت اور پودے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی میل اور فیمیل کا سلسلہ رکھا ہے۔ پھر غور کیجئے کہ اسی نطفہ آب ہے، ایک ہی نطفہ آب ہے، یعنی مرد اور عورت کے آپس میں ملنے سے وہی مخلوط نطفہ ہے، وہی رحم مادر ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے مذکر پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے مؤنث پیدا کرتا ہے۔ جس کے لیے اس کا فیصلہ مذکر کا ہوتا ہے، میل کا ہوتا ہے، وہ میل پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ فیصلہ فرما دے وہ فیمیل پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ رحم مادر میں دونوں نطفہ مخلوط نطفہ ہیں، وہی رحم مادر ہے اور نشو و نما اس کو وہیں سے مل رہی ہے۔ خوراک بھی دونوں کی یکساں ہے، کسی کو لڑکا بنا دیا، کسی کو اللہ پاک نے لڑکی کے طور پر پیدا کیا، اور جس کو مذکر پیدا کیا اس میں صلاحیتیں بھی ساری وہی رکھتی، یعنی جس کو باپ بننے کے قابل بنایا، جس کو باپ بنایا تو اس میں باپ ہونے کی جتنی قوتیں، صلاحیتیں ہیں، اور وہ اپنے منصب کے لیے جن جن چیزوں کا ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ نے ساری اس میں رکھ دی ہیں۔ اور جس کو ماں بننا تھا، اللہ پاک کا فیصلہ اس کے لیے ماں بننے کا تھا، تو ماں بننے کی تمام جسمانی، نفسیاتی
ساری صلاحیتوں سے اللہ نے بہرور کر دیا۔ اگر تم جوڑے جوڑے نہ ہوتے تو افزائش نسل کیسے ہوتی؟ یہ سلسلہ انسانیت آگے کیسے بڑھتا؟ اللہ تعالیٰ کا سورہ بنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے سیدہ حوا پیدا ہوئیں، بس یہی دو انسان تھے، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انسانوں کو پھیلا دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ہی پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو ہم نے آرام کا باعث بنا دیا ہے۔ یہ نیند نہ ہو تو تم بے آرام ہو کر رہ جاؤ۔ یہ نیند ہے جو تمہارے جسم کو سکون مہیا کر دیتی ہے۔ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا باعث بنا دیا۔ اپنی نیند اور بیداری کی مختلف حالتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بیداری کی حالت یعنی جاگنے کی حالت میں تمام دماغی اور جسمانی مشقت کو انسان دماغی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے۔ سارے اعضاء انتہائی مشقت اور ایک تھکن سے ہو گزرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نیند کو درمیان میں نہ رکھتا تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ چلیں آپ کو اگر اندازہ نہ ہو تو ایسے مریضوں کے پاس آپ جا کر تھوڑی دیر بیٹھیے اور ان سے پوچھئے کہ جن کو نیند نہیں آتی، اس کو ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں بے خوابی کہتے ہیں، بے خوابی کی بیماری۔ اب انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ وہ پوچھ لیجئے گا۔ بے خوابی کی ایک بیماری ہے، یعنی نیند نہ آنا۔ حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ جس کو نیند نہیں آتی وہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے پھر بھی بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ چڑچڑاپن، ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہے، جسم بھاری ہے۔ چونکہ جب نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ نیند آتی ہے تو سارا جسم سکون پاتا ہے، ذہن سکون پاتا ہے، اعضاء سکون پاتے ہیں۔ کئی جسم کے ایسے اعضاء ہیں جو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے شگفتگی عطا فرماتا ہے، وہ دوبارہ نئے سرے سے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ اچانک نیند انسان تھک ہار جاتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے کہ نیند خود انسان پر آتی ہے۔ اگر نیند خود نہ آتی اور اس کو لانا پڑتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ یہ قدرتی نظام ہے کہ انسان تھک ہار جائے تو جسم میں جان نہیں رہتی اور خود نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خود نہیں آتی، یہ وہ رب کائنات کے حکم سے آتی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ اچانک نیند تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور کچھ وقت تک کے لیے تم دنیا اور دنیا کے سارے معاملات سے بے خبر ہو جاتے ہو، ساری فکریں، سارے اندیشے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور کچھ دیر سو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنی صلاحیتوں کو دوبارہ قوت عطا کرتا ہے، جسم دوبارہ توانا ہو جاتے ہیں، تم دوبارہ تر و تازہ دم ہو کر اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں دوبارہ شامل ہو جاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو آرام کا سبب، آرام کا باعث۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ میں اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ خلاصہ ان آیات تک کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عظیم قدرتوں کا مالک جو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو تمہاری زمین کے لیے تھرتھراہٹ سے بچانے کے لیے بطور کیل گاڑ سکتا ہے، جو تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کر سکتا ہے، اور جو تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنا سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کو برپا کرنا کون سا مشکل ہے؟ جو کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ فنا کر کے دوبارہ اسی نوعیت میں دوبارہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے، یقیناً بھی لیکن اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عقائد پر پختگی اور یقین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر
اللہ رب العزت نے اپنے موجود ہونے پر بے شمار نشانیاں خود ہمارے اندر اور ہمارے آس پاس بکھیر دی ہیں۔ جس طرف دیکھیے اور غور سے دیکھیے تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ خواہ انسان اپنے حال و احوال کو دیکھے، اپنے ظاہر کو دیکھے، باطن کو دیکھے، اپنی نظام زندگی کو دیکھے، یہ ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، چرند پرند کو دیکھے، یہ لیل و نہار، رات اور دن کا بدلنا دیکھے، اسے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی، اور اللہ کی قدرت یا اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ سورۃ النبأ کی آیات میں وہ کافر اور مشرک، ان کافروں اور مشرکوں کو جو قیامت کے برپا ہونے کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں اور کیل نہیں بنا دیا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ہی تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنا دیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنا دیا ہے، لباس بنا دیا ہے۔ لباس کو بھی لباس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم کو دوسروں کی نگاہوں سے پردے میں رکھ لیتا ہے۔ لباس کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ لباس کو، ملبوسات کو، لباس کو بھی اس لیے لباس کہتے ہیں کہ وہ جسم کے اس حصے کو نگاہوں سے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے اس کو پردے میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے ارشاد فرمائے کہ یہ رات تمہارے لباس ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے۔ شب و روز کے تسلسل پر غور کیجئے، رات اور دن کے بدلنے پر آپ غور فرمائیے کہ جب رات ہوتی ہے تو ساری کائنات، زمین کا وہ حصہ جہاں رات پڑتی ہے، سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پردہ ڈال دیا ہو۔ وہی چیزیں جو دن میں روشن اور عیاں نظر آتی ہیں، جب رات چھا جاتی ہے تو وہ اندھیری کی چادر میں، اندھیری کے لباس میں وہ چیز ڈھک جاتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اس رات کے لباس میں لپٹ کر رہ جاتی ہے۔ جو کام دن کے اجالے میں کیے جا سکتے تھے وہ رات کی تاریکی میں نہیں ہو سکتے، اور وہ کام جو رات کو کرنے کے ہیں، اللہ والے جب رات ہوتی ہے تو وہ رات کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ مطمئن ہو کر تسلی سے اللہ تعالی سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ لہذا ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات، محبت بری سرگوشیوں کا سلسلہ ان کا جاری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اور صلحاء دن کے بجائے رات کو پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کی چہل پہل نہیں ہوتی، لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی، وہ تسلی سے مطمئن ہو کر اپنے رب کے حضور لو لگا کر توجہ سے عبادت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کو چاہنے والے، گناہ کرنے والے جو چھپ کر گناہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے وہ رات ڈھونڈتے ہیں، رات تلاش کرتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ نے رات کو ہر ایک کے لیے لباس بنا دیا ہے۔ جو عبادت کرنا چاہے اس کی عبادت کا لباس بھی رات ہے، اور جو خدا نخواستہ نافرمانی، خواہش نفس میں کچلا جا چکا ہو اور رات بھر گناہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی پردہ ستاریت کی شان ہے کہ یہ لباس، رات کا لباس اس کے لیے پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ستاریت رات میں ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے۔ ستار کا مطلب ڈھانپنے والا، چھپا لینے والا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پردہ ستاریت کی شان اور اس کا عکس رات کو دیا ہے کہ نیکوکار تو اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت میں ہیں ہی، جو گناہگار ہیں اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو کھولنا نہیں چاہتا تو رات کا پردہ ان پر آ جاتا ہے۔ جب ساری دنیا سوتی ہے، رات کا پردہ چھاتا ہے تو اطاعت کرنے والے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک ہی سجدے میں رات گزار دیتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یا تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چھپ کر عبادت کرتے ہیں لہذا وہ پرخلوص عبادت ہوتی ہے، اور اس عبادت کا نور نہ صرف ان کی روح بلکہ ان کے جسم کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، ان کی پیشانی سے منعکس ہونے والا نور، ان کی پیشانی سے رات بھر عبادت کا نور چھلکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نور عبادت رکھتا ہے، ان کی پیشانی چمکتی ہے نور عبادت کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو پردہ پوش، ہر ایک کے لیے پردہ پوش ہے۔ جو عبادت کو چھپانا چاہتا ہو تو رات کی عبادت کرے، اور گناہگاروں پر اللہ تعالیٰ کا پردہ ستاریت رات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں جب حد سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر کھول دیتا ہے، ان کے عیبوں کو، گناہوں کو کھول دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک چور پکڑا گیا، آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا کہ اس شخص نے چوری کی ہے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو وہ عرض کرنے لگا امیر المومنین میں نے پہلی بار چوری کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ موقع دے دیں، اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، اب چوری نہیں کروں گا کیونکہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم نے پہلی بار چوری کی ہے، تم اس سے پہلے بھی کئی بار چوریاں کر چکے ہو۔ وہ عرض کرنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاریت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ بندے حد سے نہ گزر جائیں۔ بندہ حد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اس کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن جب بندہ حد سے گزرتا ہے تو پردہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ تم پہلے بھی کئی بار چوریاں کر چکے تھے، لیکن جب تم حد سے گزرے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پردے ستاریت اٹھا لیا ہے۔ بہرحال اس نے سچے دل سے آپ سے درخواست کی کہ مجھے بس ایک بار اور موقع دے دیں، تو آپ نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ فرمایا کہ گنجائش ہے، اگر اگلی بار تم نے پھر چوری کی اور پکڑے گئے تو تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جب انسان حد سے گزرتا ہے تو نظام کائنات تو اسی کے ہاتھ میں ہے، نظام کائنات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو رات کو دن کر دے، دن کو رات کر دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی خلافت تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص اپنے ہاتھ میں شراب لیے ہوئے تھا، شراب کی بوتل تھی، یہ شراب کا برتن تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں شراب لی ہوئی تھی۔ اس نے آپ کو جیسے ہی دیکھا اس نے چھپا لیا۔ اب اس کے دل میں خوف اور ڈر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوں گے اور سزا دیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کے حضور عرض کی کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی معافی طلب کرتا ہوں، مجھے عمر فاروق کی جلالت سے، قہر سے اور ان کی ناراضگی سے مجھے بچا لے، یہ تو مجھے سخت سزا دیں گے، شرمسار ہو جاؤں گا، امیر المومنین کی بارگاہ میں شرمسار ہو جاؤں گا، یا اللہ میری لاج رکھ لے، مجھے معاف کر دے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ بہرحال جیسے ہی وہ آپ کے قریب ہوا تو آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ تم نے کیا چھپا لیا ہے؟ اس کی زبان سے نکلا کہ سرکہ ہے۔
اس کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ سرکہ ہے. آپ نے فرمایا دکھاؤ. جب اس نے دکھایا تو واقعی سرکے میں بدل چکا تھا. تھی شراب مگر سرکے میں بدل گئی. تو بات وہی آ گئی کہ سارا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. چاہے تو چنی کو چنا کر دے اور چنا کو چنی کر دے. زمین کو آسماں کر دے، آسماں کو زمین کر دے. دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے. چاہے تو آگ بھی بجائے جلانے کے سکون کا کام دے. یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو جلاتی تھی تو ہمارا حکم تھا، اب ہمارا ہی حکم ہے کہ اب جلانا چھوڑ دے، اب ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے. یہ لباس ہے، لہذا رات کے لباس کو اپنے لیے لباس سمجھو. رات کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے رات بنی ہے. دن بھر تھکے ہارے ہو تو رات کو سو جاؤ کہ رات کی نیند تمہیں سکون دے گی، اور رات آرام کرنے کے لیے ہے، یا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، نیک کام کرنے کے لیے ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہے. رات اس لیے نہیں کہ تم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاؤ، اور رات کو تم موقع سمجھ کر بے دھڑک گناہ کرو. ایسا نہ کرنا، کیونکہ پردہ ستاریت، یہ رات ہمارے پردہ ستاریت کا جلوہ اور عکس ہے. اگر تم نے اس کا لحاظ اور قدر نہ کی تو ہم یہ پردہ رحمت اٹھا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. سورۃ النبا جو آخری سپارے کی پہلی سورت ہے، اس کی بابرکت آیات زیر تفسیر ہیں. آیت مبارکہ، سورۃ مبارکہ کا آغاز قیامت کے دن کے برحق ہونے اور قیامت کے دن کے بپا ہونے کے حقانیت سے شروع ہوتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، آپ سے یہ لوگ ایک عظیم خبر یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انہیں ابھی شک اور شبہ ہے کہ قیامت کا حادثہ واقع ہوگا یا نہیں. ارشاد فرمائے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے ضرور جان لیں گے، قیامت پر حق ہونے کو وہ ضرور جان لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں تاکہ انسان یہ سمجھے کہ جو خالق کائنات اتنا قادر ہے، اس کی اتنی عظیم قدرت ہے، اس کے لیے انسان کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسی جسم کے ساتھ قیامت کے دن پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں اور کیل بنا دیا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث بنا دیا ہے، تمہارے لیے رات کو پردہ پوش بنا دیا ہے. تو جس کی قدرت اتنی عظیم ہے اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا کچھ مشکل نہیں. آیت نمبر 10 تک کی تفسیر پچھلے درسوں میں بیان ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے اور دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو روزی کمانا کوئی جائز نہیں یا ایک ناجائز عمل ہے، لیکن دن میں اللہ تعالی نے وہ برکت بھی رکھی ہے، اور دن کو اللہ تعالی نے روزی کمانے کے لیے ایک نظام کا حصہ بنایا ہے. رات کے برعکس جب دن ہوتا ہے تو اجالے سمٹ جاتے ہیں، اجالے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور اجالا پھیل جاتا ہے. ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے.
زندگی کی وہ رکی ہوئی گاڑی جو رات کو ایک طرح سے تھم جاتی ہے، صبح ہوتے ہی دوبارہ نئے جوبن کے ساتھ انسان اپنے کاروبار اور معاش کے لیے نکلتا ہے۔ بازاروں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور کاشتکار اپنی زمینوں میں کاشتکاری کے لیے ہل جوتتے ہیں اور صبح سویرے نکل پڑتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ دن کو اس نے آرام کے لیے بنایا ہے، لہذا جو آرام رات میں مل سکتا ہے وہ دن میں نہیں مل سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ معاش یعنی کاروبار رات میں بھی کوئی کرے تو کر سکتا ہے، لیکن جو برکت دن میں ہے وہ رات میں نہیں۔ نظام کائنات اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں انسان رد و بدل کرے گا تو مصنوعی رد و بدل ہوگا، یعنی آرٹیفیشل طور پر وہ رد و بدل کرے گا تو اس کی صحت بھی برباد ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اور اصولوں کے مطابق چلائے گا تو ہر شے اپنی جگہ مینٹین رہے گی، منظم رہے گی۔ تو دن معاش کا ذریعہ ہے اور رات آرام کرنے کے لیے، ان کو اگر اپنے محل میں خرچ کیا جائے تو انسان کی صحت بھی سلامت رہے اور اس کے سارے نظام بھی منظم رہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے لیے بنا دیے اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، 7 مضبوط آسمان۔ گویا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہماری قدرت اور ہماری صنعت کاری کہ ہم کتنی مضبوط صنعت کے مالک ہیں، یہ دیکھنا ہو تو ذرا آسمانوں کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، اس نیل گونچھت، اس آسمان نیل گونچھت اور اس سائبان کی طرف اٹھا کر دیکھو۔ ہزارہ صدیاں بیت چکی ہیں، کئی سینچریاں گزر چکی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں اس سائبان کو تنے ہوئے، اس چھتری کو تنے ہوئے۔ بتاؤ شکست و ریخت کا کوئی نشان نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی دراڑ نظر آئے، کہیں کوئی شکن، کوئی سلوٹ، کوئی جھول، کہیں سے آسمان نیچے آ گیا ہو، کہیں اوپر رہ گیا ہو؟ بغیر ستونوں کے یہ نیلی چھتری قائم ہے، اس میں نہ کوئی دراڑ ہے اور نہ کوئی کہیں سے کوئی سلوٹ اور جھول ہے۔ سورہ ملک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ آسمان کی طرف غور سے دیکھو، بہت غور کر کے دیکھو، بار بار غور کر کے دیکھو، تمہیں کہیں کوئی شکن، کہیں دراڑ نظر نہیں آئے گی، ہر بار تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی۔ بار بار دیکھو، طاقتور دوربینیں لگا کر دیکھو، کہیں بھی کچھ تمہیں سلوٹ یا جھول یا کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ کہیں کوئی کہنگی، پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، یا عمارت رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں بوسیدگی نظر آتی ہے، تمہاری بنائی ہوئی عمارتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کو اتنا مضبوط ہم نے بنا دیا ہے، بے شمار ستارے اس میں محو گردش ہیں، لیکن کسی کے مجال نہیں، کسی ستارے کی مجال نہیں کہ وہ مقررہ مدار سے ایک بال برابر، سر منہ ایک بال برابر، بال کے سر کے برابر، یعنی ایک ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہو سکے۔ کیا نظام ہے، کیا منظم نظام ہے۔ یہ منظم نظام بتا رہا ہے کہ منظم کی شان بڑی ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ جس ستارے کو جو مدار اور جو دائرہ دیا گیا ہے وہ اس میں ایک مقرر رفتار کے مطابق گردش کرتا ہے، نہ اس سے زیادہ تیز اور نہ ہی سست رفتاری ہوتی ہے۔ جو نظام کائنات اس کے لیے مقرر ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں۔ چاند اپنے مقرر راستوں پر گردش کرتا رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کبھی رک گیا ہو، ٹھہر گیا ہو یا رفتار میں تیز ہو گیا ہو۔ جب اتنی بڑی قدرت ہے تو پھر یقین کر لو کہ رب کائنات کے لیے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ کرنا حساب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ، بہت زیادہ روشن چراغ ہم نے بنا دیا ہے، یعنی سورج۔ سورج کو اللہ پاک نے سراج ارشاد فرمایا۔ سراج ویسے چراغ کو کہتے ہیں، اور وہاجا کا مطلب بہت روشنی دینے والا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ وہاج ہر قسم کی روشنی کو نہیں کہتے، وہاج اس روشنی کو کہتے ہیں، اس جسم کو کہتے ہیں، ہوا منبع الانوار والحرارہ، کہ جس میں روشنی اور حرارت دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ ایسا جسم، ایسی چیز جس سے روشنی بھی نکل رہی ہو اور جس سے حرارت، تمازت، گرمی بھی نکل رہی ہو، یہ دونوں چیزیں جس جسم سے نکلتی ہیں اس جسم کے لیے وہاج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو صرف روشنی کا ذریعہ ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حدت، حرارت اور گرمائش بھی رکھی ہے۔ اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، روشنی اور حرارت۔ اگر روشنی نہ ہو یا حرارت نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ لہذا زمین کے وہ حصے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، زمین کے وہ حصے دیگر حصوں کی بنسبت ان میں صلاحیتیں کم ہیں، اور زمین کے وہ حصے جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہ زمینیں زرخیز زیادہ ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنا دیا ایک نہایت روشن چراغ، یعنی آسمان۔ سورج کے بارے میں انسان غور کرے تو اللہ کی عظیم قدرت، اللہ کی کامل قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان والی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اپنی معلومات میں جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان کی معلومات کے مطابق حقیقت حال تو اب اللہ ہی ظاہر ہے بہتر جانتا ہے۔ سورج تک کوئی پہنچ تو نہیں سکا، سارے تخمینے اور اندازے ہیں، مگر جو اندازے ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج زمین کے حجم سے، لفظ حجم استعمال کیا جاتا ہے، اصل میں حجم ہے، یعنی سائز میں، سورج زمین کے حجم اور سائز سے 3,23,000 گنا بڑا ہے۔ زمین کے مقابلے میں سورج کا حجم اور اس کے جو جسم کا جو حجم ہے، مقدار ہے، وہ 2-4 گنا بڑا نہیں، 3,23,000 گنا بڑا ہے اس کو، اور زمین سے اس کا فاصلہ 9,30,00,000 ہے۔ یاد رہے کہ یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں، یہ جو ہمیں دنیا کے سائنسدان بتا رہے ہیں ان کی بات ہے، اور اس سے ہم اندازہ کریں کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ زمین سے اس کا فاصلہ 9,30,00,000 ہے، اور سورج کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ پھر اس کا قطر، جس کو عام طور پر لوگ قطر کہتے ہیں، اس کا قطر یعنی دائرہ وہ 8,35,000 میل ہے، جو زمین کے قطر سے، زمین کے قطر سے 109 گنا زیادہ ہے۔ اب اس بات پر آپ غور کیجئے، اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے زمین سے سورج کو اتنے مناسب فاصلے پر رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے زمین کو سورج سے اس مناسب فاصلے پر رکھا ہے کہ روشنی بھی مناسب مقدار میں پہنچ رہی ہے اور سورج کی گرمی بھی مناسب مقدار میں پہنچ رہی ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بہت فرق ہو جائے، 19-20 فرق ہو جائے، تو یا تو حرارت اتنی پہنچے کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے، اور روشنی اتنی زیادہ پہنچے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو تو بھی نظام درہم برہم ہو جائے، اناج نہ اگے۔ زمین سے اتنا دور ہونے کے باوجود اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مناسب مقدار میں روشنی بھی پہنچا رہا ہے، جس کے باعث زمین کا چھپا چھپا روشن ہے، اور مناسب مقدار میں حرارت بھی فراہم ہو رہی ہے کہ انسانی، حیواناتی اور نباتاتی زندگی
یعنی پودوں اور درختوں کی زندگیاں قائم ہیں۔ زمین سے اس مناسب دوری اور اس کے طلوع و غروب کا ایک منظم نظام، اور موسموں کا تغیر و تبدل، رات کا آنا جانا، یہ ساری باتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا وہ خالق ہے جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، اتنا سب کچھ کر رہا ہے، تو تمہیں فنا کرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کے لیے دوبارہ جمع کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا ہے بادلوں کو، ہم برساتے ہیں بادلوں کو موسلادھار بارش کے ساتھ، ہم برساتے ہیں بادلوں کو موسلادھار بارش کے ساتھ۔ صرف مقصد پانی برسانا ہی نہیں، بلکہ اس پانی برسنے میں، بارش کے برسنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ معصرات ان بادلوں کو بھی کہتے ہیں جو بخارات سے اور پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور معصرات ان ہواؤں کو بھی کہتے ہیں کہ جن کے ان بادلوں کے ساتھ کیمیائی تعامل کے نتیجے میں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ معصرات بادلوں کو بھی کہتے ہیں اور ہواؤں کو بھی کہتے ہیں۔ وہ بادل جو بارش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی معصرات کہتے ہیں، اور وہ ہوائیں جو ان بادلوں سے ٹکرا کر ایک کیمیائی تعامل پیدا کرتی ہیں اور ان ہواؤں کے سبب ان بادلوں سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو بھی معصرات کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم اتارتے ہیں ان معصرات بادلوں سے موسلادھار بارش۔ یا اللہ صرف پانی برسانا مقصد ہے یا کچھ اور بھی حکمت ہے؟ ارشاد فرمائے کہ نہیں، حکمتیں تو بہت ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزے اگا دیں۔ بارش کا پانی برستا ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، تمہارے لیے غلہ فراہم ہوتا ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ برستی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کھانے پینے کی جتنی بھی اجناس ہیں یا اوڑھنے بچھونے کی جتنی بھی اجناس ہیں، وہ سب کی سب بارشوں کے مرہون منت ہیں۔ یہ دریا کب بنتے ہیں؟ بارش برستی ہے تو دریا بنتے ہیں، ورنہ تو آسمان، یہ سمندر کا کھارا پانی تو ہمارے لیے کہاں سے اناج فراہم کرے؟ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اگائیں اناج اور سبزیاں، سبزہ زار، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ وہ جملہ ہے جو اتنی تمہید کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے دن کو ذریعہ معاش بنایا، رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا۔ وہ اللہ جس نے 7 آسمان مضبوط بنائے، سورج بنایا، تمہارے لیے موسلادھار بارش برسانے والے بادل بھیجے، پھر تمہارے لیے اناج فراہم کیے، پھر تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں رکھ دیں، جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا اعلان یہ ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن معین وقت ہے، فیصلہ کا ایک مقررہ وقت ہے، اور وہ برحق ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کے لیے نیک اثاثہ جمع۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ میں ارشاد فرمایا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ایک معین وقت میں ہوگا۔ کافروں اور مشرکوں کو جب قیامت کی آمد اور قیامت کے حق ہونے کا یقین دلایا جاتا تو ان کے پاس اس کا سوائے اس کے کوئی اور جواب نہ ہوتا۔ کہتے کہ اگر قیامت برحق ہے تو ابھی لا کر دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اگر قیامت واقعی حق ہے اور ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں تو ذرا لا کر دکھائیے وہ کیسی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ قیامت ایک بہت عظیم حادثہ ہے، سنگین حادثہ ہے، کہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ تم نے کہا اور قیامت بپا ہو جائے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں،
یہ ضرور واقع ہونا ہے، واقع ہو کر رہے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تمہاری مرضی پر نہیں، اللہ کی مرضی پر ہے۔ جب وہ قادر مطلق، جب وہ حکیم کائنات کو اپنی حکمت اور قدرت سے چرانے والا وہ رب کائنات جب چاہے گا تو اس قیامت کے دن کو برپا فرمائے گا۔ اس میں شک نہ کرو، اس کا ایک معین وقت ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تمہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے، اپنے وقت پر برپا ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اے کافر و مشرکو، تم نے تو اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی شان کے ساتھ مانا ہی نہیں، اس کو وحدہ لا شریک ہی نہیں مانتے، تو تمہارے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قیامت برپا ہوگی، سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو اولو العزم ملائکہ میں سے ہیں، اولو العزم فرشتوں میں سے ہیں، وہ سور پھونکیں گے اور اس کی آواز پیدا ہوگی۔ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا یا 3 دفعہ پھونکا جائے گا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں، بہرحال 2 بار تو پھونکا جائے گا۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جس کو ہم نفخ فزع کہتے ہیں، تو جتنے لوگ زندہ ہوں گے، جاندار زندہ ہوں گے، ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس روز سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلایا جائے گا، تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جس سمت سے آواز آ رہی ہوگی اس سمت، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اس آواز کی طرف وہ چلیں گے۔ چلنے والے چلیں گے، دوڑنے والے دوڑیں گے، اور جو مجرم ہوں گے انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بالنواصی والاقدام، یؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے پیشانی کے بالوں اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر انہیں لے جایا جائے گا۔ اور شان والے اللہ کے نیک بندے وہ بڑی شان کے ساتھ جائیں گے اپنی سواریوں پر، فرشتوں کے جھرمٹ میں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال ہر ایک کو اس آواز کی طرف چلنا ہوگا اور اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے عمل کے مطابق اللہ کے حضور حاضری ہوگی۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، کسی کو پیچھے رہنے کی کوئی نہ جرت ہوگی نہ اجازت ہوگی، نہ کوئی کہیں چھپ سکے گا اور نہ کسی اور طرف چلنے کا ارادہ کرے گا۔ البتہ فوج در فوج ہوں گے۔ علماء کرام نے، علماء تفسیر نے ارشاد فرمائے کہ وہاں نیکی اور گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم فرما دے گا انہیں، یعنی انبیاء کا گروہ، خواہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے تھے، خواہ وہ انبیاء کرام کسی اور خطے کے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ ایسے ہی اولیاء اور صلحاء، خواہ وہ مشرق میں اللہ کا ولی ہو گزرا ہے یا مغرب میں تھا، اللہ پاک ان کو جمع فرما دے گا۔ تو وہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر گروہ بندی نہیں ہوگی، وہاں مختلف بولیوں اور زبانوں کی بنیاد پر انہیں گروہ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیکی، صالحیت، تقوی اور پرہیزگاری، اور ایسے ہی گناہ، فتنہ و فساد، ظلم، بربریت اور گناہ کی مقدار کے برابر ہر ایک گروہ میں تقسیم ہوگا۔ یعنی فرعون کب گزرا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ظالم تھا، جابر تھا،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو جابر اور ظالم ہے، وہ اتنی صدیوں بعد آج مرا ہے یا اس دور میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کر دے گا۔ ظالم لوگ ایک جگہ ہوں گے اور صالح لوگ ایک جگہ ہوں گے۔ اللہ کے انبیاء کرام کا گروہ علیحدہ ہوگا، اللہ کے اولیاء اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خواہ وہ کسی قبیلے سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، کسی زبان بولنے والے ہوں۔ یہ مطلب ہے فوج در فوج کا۔ اس لیے عام طور پر اللہ کے نیک بندے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہو تو ہمیں پرہیزگار بندوں کے ساتھ کھڑا کرنا، ہمیں اس گروہ میں کھڑا کرنا جہاں تیرے نیک پرہیزگار بندے ہوں۔ یوم نحشر المتقین، اللہ پاک ارشاد ہے ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی سنگت میں اگر محشر مل جائے، جمع ہونے کی جگہ مل جائے، تو پھر تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، بس ایسا لگے گا کہ جیسے دروازے ہی دروازے ہوں۔ یہ قیامت کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہوگا جب آسمان پھٹ پڑے گا، جیسے کہ ارشاد ہے السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ سورہ انفطار میں ہے السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آج تو مضبوط ہے، قائم ہے، کوئی دراڑ بھی نہیں دکھا سکتا، نہ دکھ سکتی ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ اتنا مضبوط جسم والا یہ آسمان بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایسا لگے گا کہ ہر طرف دروازے ہی دروازے ہو گئے، ریزہ ریزہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وفتحت السماء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ابوابا، تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی، ان مضبوط پہاڑوں کو جو زمین کے ایک حصے پر قائم ہیں اور ہلتے بھی نہیں، زلزلہ طاری ہو جائے تو لرزتے بھی نہیں۔ قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ قیامت کی ہولناکی، شدید ہولناکی کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فکانت سرابا، وہ سراب بن کر رہ جائیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سراب وہ چیز ہوتی ہے جو دکھنے میں نظر آئے لیکن جب قریب سے جا کر دیکھیں تو کچھ نہ ہو۔ انتہائی شدید گرمی ہو اور آپ کو دور تک نظر آتا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت سرابا، پس وہ پہاڑ سراب بن جائیں گے، یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے اس ہولناک منظر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی سنگت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنے اور نیک اعمال کا اثاثہ جمع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ یقیناً جہنم یہ طاق میں ہے۔ مرصاد یا مرصد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے انتقام لینے کے لیے، کسی ظالم شخص سے انتقام لینے کے لیے جب کوئی شخص موقع کی تلاش میں ہو، موقع کی طاق میں ہو، کہ جیسے مجھے موقع ملے تو میں اپنے اس دشمن سے اپنا انتقام لے سکوں، پورے طریقے سے تیار ہو، بھرپور طریقے سے تیار ہو اور طاق میں ہو، موقع کی تلاش میں ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اس کی گھات میں ہے، اس کی گھات میں ہے اور طاق میں ہے، حملہ کرنے کی طاق میں بیٹھا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جہنم کی حالت یہی ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے
بدلہ لینے اور انتقام لینے کے لیے بالکل طاق میں ہے، تیار ہے۔ بس ادھر جسم سے روح نکلے گی اور ادھر دوزخ اور دوزخ کے فرشتوں نے اس شخص کو پکڑ لینا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ انداز بیاں گناہ گاروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے انتہائی دل دہلا دینے والا ہے کہ ایسا نہیں کہ جہنم میں اللہ پاک کا حکم ہوگا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم بھی جوش میں ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں ہے غالباً کہ جہنم جوش مار رہی ہے اللہ کے نافرمانوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے کہ جہنم بھی جوش مار رہی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات میں ہے، وہ بالکل تیار ہے اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کو پکڑنے میں اور انتقام لینے میں، وہ پوری طرح تیار ہے۔ اور قرآن پاک ہی کی آیات میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کہے گی کہ حل من مزید، مجھے اور بھی چاہیے، مجھے اور بھی اللہ کے نافرمان چاہیے تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ یاد رہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا وہ جنت سے ظاہر ہوتی ہے، جس کو جنت میں جتنا بڑا درجہ ملے گا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس پر اتنا ہی زیادہ راضی ہے، اور جس کو دوزخ میں جتنا قبیح اور جتنا پریشان کن اس کو سزا ملے گی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی ناراض ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم گھات میں ہے اور اللہ کے دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ پڑے رہیں گے اس میں ایک لمبے زمانے تک، جہنمی جہنم میں پڑے رہیں گے، فیہا احقابا، عرصہ دراز، ایک لمبے زمانے تک۔ اگر اس سے مراد ایک مخصوص مقدار ہو تو پھر وہ اہل ایمان کے لیے ہے کہ اہل ایمان جو معصیت اور گناہ کی زندگی جنہوں نے گزاری مگر تھے اہل ایمان، تو وہ اپنی سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ احادیث سے ثابت ہے، اللہ یہ کہ اس سے پہلے اللہ کی رحمت ہو جائے یا اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ ان کے لیے شفاعت ہو جائے، یا وہ جہنم میں جانے کا ان کے لیے فیصلہ ہو جائے اور پھر اللہ رحمت فرما دے، یا اپنے پیارے نبی کی شفاعت ان کے حق میں ثابت فرما دے، تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اہل ایمان بھی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن جب وہ گناہوں سے پاک ہو لیں گے اور اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بات کیا کم ہے کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے؟ اہل ایمان کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ ان کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ کا فیصلہ فرما دے؟ یہ فیصلہ ہی ایک شرمندگی ہے، بلکہ اہل محبت کے ہاں سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے، اہل حقیقت کے ہاں سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور پھر یہ شرمندگی کہ بارگاہ رسالت میں شرمندگی کہ حضور کے امتی ہو کر نیک عمل نہ کر سکے۔ اور احقابہ سے مراد اگر ایک مدت مدید ہو جس کی کوئی حد نہ ہو تو اس سے مراد پھر کافر اور مشرک ہیں کہ ان کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ سرکش پڑے رہیں گے اس دوزخ میں ایک لمبے زمانے تک کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہ اس دوزخ میں انہیں کوئی ٹھنڈی چیز چکھنے کو بھی نہیں دی جائے گی، اور وہ نہیں چکھ سکیں گے اس دوزخ میں کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہیں انہیں فرحت بخش پانی دیا جائے گا پینے کو کہ ان کی کوئی پیاس بجھ سکے
یا پیاس نہ بھی بجھے، کچھ سکون میسر آئے، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں ملے گا، اس میں وہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھ بھی نہ سکیں گے، ولا شرابا، اور نہ ہی ان کو پینے کو پانی دیا جائے گا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جوش مارتا ہوا، ابلتا ہوا، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وغساقا، اور گرم پیپ، غساق پس کو کہتے ہیں، وہ خون جو پختہ نہ ہو جس کو پیپ کہتے ہیں، پس کہتے ہیں، زخموں سے نکلتا ہے، صدیق اہل النار وقیحہم، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے اتنا پیپ بہے گا کہ اس کی ندی اور دریا بہیں گے، تو جہنمیوں کو پینے کے لیے وہ پیپ دیا جائے گا اور وہ گرم ہوگا، الا حمیما وغساقا، انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وغساقا، اور گرم پیپ، جزاء وفاقا، ان کو گناہوں کی سزا پوری ملے گی، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ گناہوں کی سزا پوری ملے گی۔ اللہ رب العزت محض اپنے لطف و کرم سے کچھ کمی فرما دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ یاد رکھنا کہ نیکیوں کی جزا اللہ پاک اپنے فضل سے نیکی کے بقدر نہیں بلکہ اپنے فضل سے زیادہ دے گا، لیکن گناہوں کی سزا پوری ملے گی، جزاء وفاقا، گناہوں کی سزا پوری ہوگی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ وہ ہیں جنہیں حساب کی توقع ہی نہیں تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حساب کی توقع ہی نہیں تھی، انہیں حساب کی امید ہی نہ تھی کہ حساب بھی ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا ہے، ان کے سانس ہمارے گنے ہوئے تھے، یہ ایک سانس میں جو جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ ہم احاطہ تحریر میں لا رہے تھے، دو فرشتے دائیں بائیں ان کے کندھوں پر ہم نے بٹھا دیے تھے کہ سب کچھ ان کا لکھتے رہو۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے، یوں ہی تم آزاد ہو، خود مختار ہو، تم پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں اور تمہیں اپنی منمانی کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو تمہارے جی میں آئے وہ تم کرتے رہو گے، تمہاری کوئی باز پرس نہیں ہونے والی، ایسا اندھیر ہمارے ہاں نہیں ہے، ایسی اندھیر نگری ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم رقیب ہیں، نگہبان ہیں، اور ہم نے تم پر بھی رقیب بٹھا رکھے ہیں، رقیب عتید۔ اللہ پاک ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو سب کچھ بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور وہ بہت چوکنے ہیں، ہوشیار ہیں، تھوڑی دیر بھی ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فرشتے تمہارے ظاہری سب احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ میں لایا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا ہے۔ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گن کر لکھے، یا اللہ پاک کے ہاں گنتی اور شمار کی حاجت نہیں، وہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان پر قیامت کے دن حجت بطور حجت پیش کیا جا سکے۔ اللہ کے فرشتے قیامت کے دن اس کے سامنے کتاب زندگی کھول کر رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ فلاں دن تم نے یہ کیا تھا اور فلاں لمحے تم نے یہ کیا تھا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس اے قیامت کا انکار کرنے والو، تم قیامت کا انکار دنیا میں تو کرتے رہے لیکن اب اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا، اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم تمہیں اگر کچھ زیادہ دیں گے تو وہ عذاب ہی دیں گے، اور کسی زیادہ چیز کی امید نہ رکھنا، تمہیں اگر کچھ ملے گا تو بس عذاب ہی ملے گا۔ اندازہ کیجئے کتنی قسمہ پرسی کا عالم ہوگا، انتہائی بے بسی کا عالم ہوگا کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے
وہی اپنی رحمت ہٹا دے اور اپنی رحمت کی توجہ ہٹا لے اور اس کے بجائے اپنی غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمائے، کتنی بے بسی کا عالم ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ان ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ان کی قدر کریں۔ کیا معلوم زندگی کے کتنے سال یا کتنے دن یا کتنے لمحے باقی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بر وقت سوچنے، سمجھنے، سچی توبہ کرنے اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورۃ النبأ 30ویں سپارے کی پہلی سورۃ النبأ کی آیات طیبات زیر تفسیر ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منکرین قیامت کا انکار کرنے والے یعنی کافر، ان کو اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کے ذکر کے ساتھ اپنی طاقت، سطوت بابر کرائی ہے۔ گوئے کہ ارشاد فرمائے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ دن اور رات تمہیں عطا کرتا ہے اور بے حساب نعمتیں، اور فتحت السماء، جو قیامت کے دن آسمان کو ایسا کر دے گا کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائیں گے، اور قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس کی یہ شان اور یہ قدرت ہے، اس کے لیے تمہیں قیامت کے دن نئے سرے سے وجود دینا کوئی بعید نہیں ہے، عقل والقیاس سے کوئی دور کی بات نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ان کے حال کا بھی ذکر کیا کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ لابثین فیہا احقابا، بے شک وہ پڑے رہیں گے اس جہنم میں عرصہ دراز، طویل زمانہ۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، طاق میں ہے، بالکل تیار ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ پڑے رہیں گے عرصہ دراز۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے پرہیزگار بندوں، متقین پرہیزگار بندوں کی شان بیان فرماتا ہے، جو قیامت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف انہیں ہر وقت گناہ سے باز رکھتا ہے، گناہ سے روک کر رکھتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب وہ اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر نیکی ہوگی تو وہ بھی انہیں سامنے نظر آئے گی، اور ذرہ بھر گناہ ہوگا تو وہ بھی سامنے ہوگا۔ بس یہ خیال انہیں ہر وقت گناہ سے باز رکھتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مفاز عربی زبان میں فوز و فلاح کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں کامیابی مل جائے، جس جگہ کامیابی ملتی ہو اس کو عربی زبان میں مفاز کہتے ہیں، اور کامیابی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کامیابی، کامیاب ہونا، اس کو بھی مفاز کہتے ہیں۔ دونوں معنوں کے اعتبار سے یہاں معنی واضح ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے قیامت کا دن کامیابی کی جگہ ہوگی، یعنی زندگی بھر وہ دکھ سہتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، پریشانیاں سہتے رہے، خواہش نفس کا دباؤ برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا۔ دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، تنگی ہو یا وسعت ہو، انہوں نے صرف اس بات کو مقصد بنایا کہ قیامت کے دن کامیابی مل جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو ان پرہیزگاروں کے لیے قیامت کا دن وہ جائے کامیابی ہوگا، کامیابی ملنے کی جگہ ہوگا، یا قیامت کے دن پرہیزگاروں کے لیے وہ دن ہی کامیابی ہوگا۔ حدائق واعنابا، پرہیزگاروں کے لیے
باغات ہوں گے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے اور حدیقہ باغ کو کہتے ہیں۔ ہر باغ کو حدیقہ نہیں کہتے، وہ باغ جس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہو، جس باغ کے آس پاس حفاظتی دیوار، حفاظتی باڑ لگا دی گئی ہو، حفاظتی دیوار بنا دی گئی ہو، وہ کسی بھی نوعیت کی دیوار ہو، ایسا باغ، ایسا باغیچہ جس کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا گیا ہو، اس کو آس پاس سے حفاظتی دیوار کے ساتھ لوگوں کی دسترس سے بچانے کا اہتمام کیا گیا ہو، اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے عام باغ اور حدیقہ میں فرق ہو گیا، جو گویا کہ حدیقہ ایک ایسا باغ ہے جو اپنے مالک کے ہاں بیش قیمت ہے، قیمتی باغ ہے۔ اگر وہ قیمتی نہ ہوتا تو وہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیوں کرتا؟ عام باغ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن مالک کے ہاں اگر باغ بیش قیمت ہو، اس کے درخت قیمتی ہوں، باغ کے درخت قیمتی ہوں، اس کے میوے قیمتی ہوں، پھل قیمتی ہوں، تو وہ اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ حدائق، پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے باغات رکھے ہیں، ایسے باغات جو اپنے مالک کے ہاں بیش قیمت ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ باغ بڑے بیش قیمت ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ اس سے مراد جنت کے باغات ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات ہیں، وَأَعْنَابًا، اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔ باغات میں ہر طرح کے پھل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص خاص پھلوں کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ کہیں انگوروں کا ذکر کیا ہے، کہیں اناروں کا ذکر کیا ہے، رمان کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ اہل عرب کے ہاں انگور بڑا بیش قیمت پھل سمجھا جاتا تھا، تو قرآن پاک کے اولی مخاطب چونکہ اہل عرب تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پھل کا خاص ذکر کیا۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات ہوں گے اور ان کے لیے انگوروں کی بیلیں ہوں گی، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور جوان سال خوبصورت حوریں ہوں گی۔ کواکب اترابا، ان کے لیے جوان سال، نوجوان نوخیز خوبصورت حوریں ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، لبالب بھرے ہوئے جام، یعنی انہیں جو جام اور پینے کے لیے جو مشروب دیا جائے گا، وہ مشروب شہد ہو یا وہ مشروب دودھ ہو، جنت کی نہروں سے، جنت کے دریاؤں سے دودھ پیش کیا جائے گا۔ کوئی بھی مشروب ہوگا، ایسا نہیں کہ آدھا گلاس ہوگا یا بہت کم ہوگا، بلکہ جب انہیں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں فرشتے اور حوریں اور غلمان جب انہیں جام پیش کریں گے تو لبالب بھرا ہوا جام، یعنی منہ تک بھرا ہوا جام، جو کہ ان کے اکرام کے لیے ہوگا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور انہیں لبالب بھرا ہوا جام پیش کیا جائے گا، چھلکتے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اور اہل جنت اس جنت میں نہ سنیں گے کوئی بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہاں بتقاضۂ بشریت بعض دفعہ زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہو، حالانکہ ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال زبان ہے، زبان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تقاضۂ بشریت کے تحت بعض دفعہ زبان سے غلط بیانی ہو جاتی ہے، تو ممکن تھا کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اہل جنت بھی چونکہ انسان ہوں گے اور ہر درجے کے جنتی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنتی جو درجے میں کم ہوں تو ان کی زبانوں سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ناشائستہ ہو، یا اہل جنت سے ممکن ہے کہ کوئی غلط بیانی ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں بھیجے گا تو بشری تقاضوں کی وجہ سے ہونے والی ان غلطیوں اور ناشائستہ باتوں سے اللہ انہیں پاک فرما دے گا۔ پھر ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو دوسرے کے دل آزاری کا سبب ہو۔ جنتی خوش و خرم رہیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے، انہیں نہ کبھی غم چھوئے گا، نہ انہیں دکھ قریب آئے گا۔
اور نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو انہیں تھوڑا بہت بھی پریشان کرے، نہ وہ ایک دوسرے سے پریشان ہوں گے، نہ انہیں کوئی بات پریشان کرے گی، وہ سدا خوش و خرم رہیں گے، شاداں و فرحاں رہیں گے۔ لا يسمعون فیہا، وہ جنت میں نہیں سنیں گے کوئی ناشائستہ بات، ولا کذابا، حتیٰ کہ جھوٹی بات، غلط بیانی والی بات بھی نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آیت کا یہ حصہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اہل جنت کے لیے ساری نعمتیں ہوں گی، جزاء من ربک، اے پیارے حبیب یہ آپ کے رب کی طرف سے عطا ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے اہل جنت کے لیے جزا ہوگی، اور جزا ہوگی اور عطا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دے گا کہ جزا بھی ہوگی اور عطا حساب بھی ہوگا۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا کا مطلب بدلہ، جزا کا مطلب صلہ۔ اللہ رب العزت اہل جنت کو یہ ساری نعمتیں ان کے نیک اعمال کی قدردانی فرماتے ہوئے اپنے شان حلم، اپنے شان حلیمیت کے ساتھ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا کہ نیک عمل کرو گے تو میں تمہیں بدلہ دوں گا، سو اللہ تعالیٰ انہیں نیک عمل کی وجہ سے نیک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بدلہ دے گا، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، اللہ پاک یوں فرمائے کہ تمہارے نیک عمل ایک طرف، یہ ہم تمہیں بدلہ، یہ جو جزا ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ بس فضل ہی ہے، تو پھر نیک اعمال کی قدردانی نہ ہوتی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندو، یہ جو تمہیں میں نعمتیں دے رہا ہوں یہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے ہیں، یعنی وہ عمل ضائع نہیں ہوئے، وہ عمل رائگاں نہیں تھے۔ ان اعمال، نیک اعمال کی ہماری بارگاہ میں بڑی قدر ہے کہ ہم نے تمہیں یہ بدلہ دیا ہے، اور بدلہ عمل کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل، اپنے احسان سے، اپنی شان عطا سے مزید بڑھا کر دے گا۔ علماء تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو عطا کی جانے والی جنتی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بدلہ بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ بدلہ اس لیے فرمایا کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے انہیں دیا جائے گا، اچھے اعمال کی وجہ سے، اور عطا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان اس میں نظر آئے گا کہ عمل چھوٹا ہوگا مگر عطا بڑی ہوگی۔ تو بندہ سوچے گا کہ اللہ میرا عمل تو چھوٹا تھا مگر تیری طرف سے بدلہ تو بے حساب ملا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ بدلہ بھی ہے اور اس میں ہماری عطا بھی شامل ہے۔ عطاء حسابا، ایسی عطا جو حساب ہو، یعنی اتنا دیا جائے، اتنا دیا جائے، اتنا دینے والا اتنا دے کہ لینے والا زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بس، اس کو کہتے ہیں عطاء حسابا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اس کی شان رحیمی دیکھیے کہ ارشاد فرمائے کہ ہم ایسی عطا دیں گے، فضل و احسان سے اتنا زیادہ دیں گے، اتنا زیادہ دیں گے کہ بندے کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا، یہ عرض گزار ہوگا بندہ کہ اے میرے رب بس، عطاء حسابا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شان کریم اور شان رحیمی سے اپنے پیارے حبیب کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبأ کی آیات طیبات زیر تفسیر ہیں، اس کا آخری حصہ ہے، آخری آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ کے بندے حاضر ہوں گے، بندیاں حاضر ہوں گی، تو متقین پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، اور جنت میں بے بہا بے شمار نعمتیں
ان کا استقبال کر رہی ہوں گی۔ وہ نعمتیں ان کے اعمال کا بدلہ ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل اور احسان سے ان کو نعمتیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوں گے کہ یا اللہ، جتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائیں بہت ہیں، کافی ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، سورۃ النبأ کی آیت نمبر 36 ہے۔ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے، انعام ہے، یہ بدلہ اور جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، اور کافی وافی انعام ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی عطا ہے، ایسی جزا ہے جو کافی و وافی ہے۔ رب السماوات والارض، آپ کے رب کی طرف سے اے پیارے حبیب، جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہر شے کا رب ہے، آسمانوں کا بھی وہی رب ہے، زمین کا بھی وہی رب ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کل کائنات آباد ہے سب کا وہی رب ہے۔ الرحمن، جو بے حد مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ بغیر اجازت رب تعالیٰ سے بات بھی کر سکیں۔ رب تعالیٰ سے بات کرنا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا یہ بڑا شرف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی دے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاک باز نیک بندے ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ بغیر اجازت اللہ سے بات بھی کر سکیں۔ الحمدللہ یہاں اللہ رب العزت نے دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ خوش نصیب سعادت مند اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں اور رب تعالی سے اپنی آرزوئیں، التجائیں اور تمنائیں اور دعائیں بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ مجھ سے عافیت طلب کرے تو میں عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی دکھوں میں گرا کہ وہ عافیت مانگے تو اسے ہم عافیت دے دیں۔ ایسے ہی صبح صادق تک ہر رات ہوتا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس روز جناب روح اور تمام فرشتے اللہ کے حضور صف میں کھڑے ہوں گے۔ الروح سے مراد اکثر مفسرین کرام کے مطابق جبریل امی علیہ السلام ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ سیدنا جبریل امی علیہ السلام کا لقب الروح ہے، جیسا کہ سورۃ القدر میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے الروح یعنی جبریل امی اور دیگر معزز فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تو الروح سے مراد یہاں جبریل امی علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کا دن اس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے جلال ہوگا، اللہ رب العزت اپنی شان جلالت کے ساتھ اس طرح جلوہ گر ہوگا کہ سارے فرشتے صف باندھے، پر باندھے، ہاتھ باندھے، اپنے پر باندھے صف در صف کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے اس طرح نیاز اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن جبریل امی علیہ السلام خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوں گے، اپنے پر باندھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور خشیت کی وجہ سے آپ کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جلال کے پیش نظر
آپ پر خشیت طاری ہوگی اور آپ کانپ رہے ہوں گے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوں گے، لا الہ الا انت ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ جبریل امی کے کلمات ہیں۔ تمام فرشتے معصیت سے پاک ہیں، وہ سراپا اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے فرشتوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں ٹال مٹول نہیں کرتے۔ وہ معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں۔ تو جب عام فرشتوں کی یہ شان ہے تو جبریل امی کی شان کتنے بڑی ہے۔ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء کرام کی طرف وحی لے جانے کی سعادت انہیں توفیق انہیں میسر آئی ہے۔ ان کی قیامت کے دن خشیت کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کانپ رہے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز جناب روح یعنی جبریل امی علیہ السلام اور فرشتے پر باندھ کر کھڑے ہوں گے صف میں، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور اس روز کوئی بول نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے۔ جنہیں اللہ اجازت دے گا، اجازت عرض اور اجازت التجا ملے گی تو انہی کے لبوں کو جنبش ہوگی اور وہی کچھ عرض کر سکیں گے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں جنہیں اذن شفاعت ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اذن پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت پیش کریں گے۔ یعنی سب اللہ کے اذن سے ہوگا، اور شفاعت کا صحرا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر سجایا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے شفاعت حضور ہی فرمائیں گے۔ باب شفاعت کا دروازہ حضور ہی کھولیں گے۔ سیدنا امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ وہ حدیثیں ہیں جس کا ایک حصہ آپ سماعت فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری خلقت حساب و کتاب کی شروع ہو جانے کی التجا لے کر ہر دروازے پر جائے گی اور کہیں بات نہ بنے گی تو آخر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ انا لہا، ہاں شفاعت کرنے کی سعادت اللہ پاک نے آج مجھے ہی دی ہے، باب شفاعت آج میرے ہاتھ سے کھلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں عرش کے سائے میں عرش الہی کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ توصیف کروں گا کہ اس سے پہلے ایسی حمد اور اللہ کی ایسی توصیف کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے قلب اطہر پر خاص وحج فرمائیں گے، القاء فرمائیں گے، اور میرے دل میں اللہ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی توصیف کے وہ کلمات جاری ہوں گے جو اس سے پہلے کسی کے قلب پر وارد نہیں ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک اسأل تؤتى اشفع تشفع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قیامت کے دن جب جلال الہی کی وجہ سے ہر ایک تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور گروہ انبیاء، مقدس گروہ، وہ بھی فرما رہے ہوں گے کہ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جرت، لبوں کو جنبش دینے کی جرت نہیں ہے۔ اللہ پاک آج ایسے جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اس طرح کبھی اس کا جلال ظاہر ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ظاہر ہوگا۔ لیکن یہاں شان حبیب، شان محبوبیت، حضور کی شان محبوبیت یہ ہے کہ اللہ پاک آپ سے ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے پیارے محمد، اے پیکر خوبی، اے پیکر ستائش، اے پیارے محمد، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ مانگیے ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آج آپ بولیے کہ آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو
تو بہرحال اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ پھر اس کے بعد پھر حضور جب باب شفاعت کھول دیں گے تو اللہ کا اذن پھر انبیاء کے لیے بھی ہوگا، اولیاء کے لیے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا کے آخر میں ارشاد فرمائے کہ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی نہیں بول سکے گا اللہ کی بارگاہ میں مگر وہی بول سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مجرموں سے اگر کوئی اپنی صفائی بھی پیش کرے گا، کوئی مجرموں گناہ گاروں میں سے، تو اسے ٹھیک بات کرنی ہوگی، غلط بیانی سے کام کوئی نہیں لے سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یہ دن برحق ہے، بپا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مبنی بر حقیقت ہے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہتا ہو، جس کی مرضی آئے تو وہ اپنے رب کی رحمت کے خاص پڑوس میں اپنی جگہ بنا لے۔ جو چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے جوار رحمت میں جگہ پائے تو اس کے سامنے راستہ کھلا ہے، صراط مستقیم واضح ہے، جس میں کوئی پیچ و تاب نہیں۔ آج دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کر لے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں، ڈر سنایا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے۔ وہ دن دور نہیں، وہ دن بہت قریب ہے، اور ظالموں کے ظلم کا انتقام ان سے لیا جائے گا، کافروں کے کفر کا انتقام ان سے لیا جائے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص ان تمام اعمال کو سامنے دیکھے گا جو اس نے کیے تھے، جو اس نے آگے بھیجے تھے، سب اسے نظر آئے گا، یعنی ذرہ ذرہ نظر آئے گا، جیسے کہ دیگر آیات میں ہے، ذرہ ذرہ اسے سب کچھ دکھائی دے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کافر افسوس کرتے ہوئے کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ جس طرح تو نے بے زبان جانوروں کو خاک بنا دیا ہے اور دیگر مختلف مخلوق کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ان سے ایک دوسرے کا حساب لے کر ان کو تو نے خاک بنا کر اڑا دیا ہے، کافر کہے گا کہ کاش میں بھی خاک ہو جاتا، میری بھی حقیقت نہ رہتی کہ اس نہ ختم ہونے والے عذاب میں گرفتار نہ ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر افسوس کرتے ہوئے کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی خاک ہو جاتا، یعنی میرا حساب نہ ہوتا، حساب پر میرا عذاب نہ ہوتا، اور یہ عذاب میں نہ بھگتتا، میری حقیقت ختم ہو جاتی۔ الحمدللہ سورۃ النبا کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سورہ پاک سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔